پر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابو القاسم محمد صلی علی محمد وعجل وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. خدا متعال کا انتہائی شکر، انتہائی لطف، اس نے ہمیں دین کی رہنمائی نصیب فرمائی، قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت، اس فرش عزا پر بیٹھنے کی سعادت خدا متعال نے نصیب فرمائی. خدا متعال کے حضور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس نعمت کے صدقے میں مرتے دموں تک ہمیں سید الشہداء کی بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے. قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو دین کے وفاداروں جانثاروں میں قرار فرمائے. انشاءاللہ ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے. نصرت اور ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم نے اپنی خاص رحمت کے سائے میں انسان کو نہ صرف یہ کہ ہدف دیا ہے بلکہ اس کو ہدایت نصیب فرمائی ہے. الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. اس نے خلقت بھی دی ہے اور انسان کو ہدایت بھی دی ہے. پھر نہ صرف یہ کہ ہدایت دی ہے بلکہ ہدایت میں کچھ اس طرح کا نظام بنایا ہے کہ کسی انسان کے اندر معمولی سی بھی اگر صلاحیت ہو اور معمولی سی بھی خواہش ہو کہ وہ اپنے کمال کو حاصل کرے، اپنے ہدف کو حاصل کرے، تو اس کے لیے کام آسان ہو جائے. تو ہر پہلو سے ہدایت دی ہے. آپ انسان کی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں پائیں گے جس کے اندر وہ ہدایت نہ جھلکتی ہو. اب چاہے وہ آپ مثال کے طور پر پر آب و ہوا کسی مقام پہ چلے جائیے، سرسبز مقام پہ چلے جائیے، تو وہاں پر آپ کو کچھ چیزیں ملیں گی جو آپ کو خدا کی یاد دلا سکیں گی. اسی طریقے سے آپ اپنی زندگی کے حالات پہ غور کریں گے تو آپ کو اس سے بھی ہدایت نصیب ہوگی. اور تعبیر کرنے والے تعبیر کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص واقعاً ہدایت چاہے، اور میں خاص کر اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ممکن ہے کہ
اس جیسے یا ایسے کسی اور شہر میں رہنے والا کوئی شخص اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے یہ کہے کہ اگر میں نجف میں ہوتا تو میں یہ ہوتا. جیسا کہ میرے خیال میں کافی لوگ یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ مثلا میرے جیسے آدمی مثلا سوچے گا اگر میں پاکستان میں نہیں ہوتا نا، میں وہاں فلاں جگہ پہ ہوتا تو پھر میں بڑا پرہیزگار ہوتا. تو ان تمام لوگوں کی خدمت میں اور اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے بھی عرض کروں گا کہ اگر خدا ہدایت دینا چاہتا ہے، اور وہ اس وقت ہدایت ضرور دیتا ہے جب ہم ہدایت لینا چاہتے ہیں. تو اگر ہم ہدایت لینا چاہتے ہوں تو خدا تو دروازے اور دیوار سے بھی ہدایت دے دیتا ہے. وہ محتاج نہیں ہوگا حتیٰ ہم جیسے بولنے والوں کا بھی کہ کوئی بولے تو ہدایت ملے گی. خدا انہوں تعالیٰ ہدایت ہر طرح سے دے دیتا ہے. تو وہی بات جو کل یا پرسوں عرض ہوئی تھی آپ کی خدمت میں، وہ یہ کہ پانی پانی چلانا ضروری نہیں ہے، پیاس بڑھانا بہت ضروری ہے. آپ پیاس بڑھائیں، ہدایت کو خدا تعالیٰ سے طلب کریں عمل کے ذریعے سے، اپنی خواہش کے ذریعے سے، تو خدا تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنی ہدایت سے سرفراز فرماتا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. اب یہ جو خدا تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے انسانی وجود کے اندر ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ بہت سارے کام جو انیشلی اگر انسان سوچے بہت سخت ہے، ذرا سا ایک ترکیب کو استعمال کر لے کام آسان ہے. اور خاص کر میں آپ کی خدمت میں جو اس وقت اس پوائنٹ کو عرض کروں گا اور اس کے بعد موضوع کو فالو کریں گے، وہ انسان کے اندر ایک عجیب طاقت ہے جس کو ہم عادت تعبیر کرتے ہیں. انسان کے اندر عادت کا ہونا یہ بہت عجیب طاقت ہے، اور یہ اگر صحیح استعمال نہ ہو انتہائی مہلک ہے. صحیح استعمال ہو جائے تو یہ انسان کو کمالات تک پہنچانے کے لیے بہترین راستہ ہے. ایک دو مثالیں آپ کی خدمت میں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد محمد وعجل فرج. میں چونکہ گزشتہ زمانے میں پڑھاتا رہا ہوں اور اس شاید گمان میں رہتا ہوں کہ ابھی بھی پڑھا رہا ہوں، تو میرے ذہن میں کچھ پوائنٹس آتے ہیں جو شاید دوسرے لوگ یہاں بیٹھ کے نہیں کریں گے. مثلا ابھی آپ نے جو درود بھیجا اس میں نبی کی ذات کو ذہن میں سوچا تھا؟ یہ بری عادت ہے کہ آپ نہیں سوچ رہے، اور یہ کہ آپ درود بھیج رہے ہیں یہ اچھی عادت ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ دونوں چیزیں عادت کے تحت ہو رہی ہیں. یہ جو آپ بھیج رہے ہیں یہ بھی عادت ہے، اور یہ جو آپ نہیں سوچ رہے یہ بھی عادت ہے. اب یہ عادت بہت اچھی چیز ہے، لیکن خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر کوئی بری عادت پڑ جائے، اللہ اکبر، پھر یہ سمجھ لیجیے قرآن بھی فائدہ نہیں پہنچاتا. کیسے؟ جیسے ابھی آپ نے 3 دفعہ فاتحہ پڑھی. بہت معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، جس اسپیڈ کے ساتھ آپ نے فاتحہ اور 3 قل ہو اللہ پڑھی ہیں، اس کے بعد یہ تصور ہی نہیں ہے کہ آپ نے سوچا ہوگا. پریکٹیکلی پاسبل ہی نہیں ہے. اور مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم 5 منٹ کے اندر 3 فاتحہ سوچ سمجھ کے پڑھ سکیں گے. ہمارے ذہنوں میں طاقت نہیں ہے. تو یہ ہم کیا کرتے ہیں؟ کہ ہم عادت کے تحت پڑھتے ہیں. عزیزان محترم، یہ ہے عادت کا معاملہ. اچھا، اب آپ کو اور مجھے کیا کرنا ہوتا ہے؟ دنیا میں سخت ترین کاموں میں سے ایک کام صحیح عادت بنانا ہے، اور اس سے بھی سخت کام غلط عادت کو صحیح کرنا ہے. اچھی عادت بنا لینا سخت کام ہے، اور بری عادت کو چھوڑ دینا بہت سخت کام ہے. اچھا، اب غلط عادت کیا ہو گئی؟ یہاں پہ غلط عادت یہ ہو گئی کہ آپ صلوات بھیج رہے اور نبی کا نام ہی نہیں سوچ رہے. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. 3 وجود یہاں سوچنے، ایک اللہ کا وجود مقدس، ایک نبی، اور ایک ان کے اولاد طاہرہ. ان 3 کو اتنی ہی دیر میں جتنی دیر میں آپ نے درود بھیجنا ہے اپنے ذہن میں کم سے کم گزار لینا ہے. البتہ ایک چوتھا تصور تھا، وہ خود صلات کا تھا. یہ جو آپ نے کہا اللہم صلی، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ چوتھا کانسیپٹ ہے جو اس درود کے اندر ہے. 4 ہی تو لفظ ہیں اس میں.
اللہم یعنی یا اللہ، اللہم کا مطلب ہوتا ہے یا اللہ، اللہم ارزقنی حج بیتک الحرام، اے خدایا صلی، ایک تصور ہو گیا، اعلی نبی کا نام و اولاد نبی کا نام، یہاں پہ 4 تصورات ہیں۔ اب آپ تصور کرائیں کہ جب آپ درود بھیجتے ہیں تو یہ 4 تصور آپ کے ذہن میں آتے ہیں کیا؟ نہیں آتے تو کوئی بات نہیں، سے لے آئیے، لانے کی کوشش کیجیے، اور اس کو دیکھتے رہیے گا کہ جب آپ کوشش کریں گے تو ایک اور پیرامیٹر انوالو ہوگا جس کو ہم کنٹرول کہتے ہیں۔ کنٹرول، انسان کے اندر کنٹرول کی طاقت وہ طاقت ہے جو اس کو کہیں پر بھی لے جا سکتی ہے۔ تو اس کے اوپر تھوڑا سا محنت فرمائے گا، ایک بار پھر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد۔ عجل فرجہ۔ اب آپ اس طاقت کو پازیٹیولی کہاں پہ استعمال کریں گے؟ اس طاقت کو جو عادت کی طاقت ہے، میں نے عرض کیا صحیح عادت بنانا بہت مشکل کام ہے، غلط عادت کو صحیح کرنا بہت سخت کام ہے۔ پہلی بات جو ہوئی وہ یہ ہوئی کہ آپ درود بھیجیں، آپ فاتحہ پڑھیں، کانسیپٹ کو سوچیں، مفاہیم کو سوچیں، اور میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں اگر واقعاً کوئی مفاہیم سوچے 5 منٹ میں 3 فاتحہ نہیں پڑھ پائے گا جو ہم کر رہے ہوتے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ کیوں؟ صرف درود میں 4 کانسیپٹ ہیں اور پوری فاتحہ میں کتنے ہیں؟ یہ تو بہت زیادہ ہیں، پھر تو اتنی دماغ میں طاقت کہاں ہے انسان کے؟ واقع نہیں ہے، اگر اس کو سوچ سمجھ کے پڑھے تو وہ نہیں کر پائے گا۔ تو یوں سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے اوپر محنت کرنی پڑے گی ہمیں اور آپ کو۔ اچھا، اب اس سے تھوڑا سا آگے بڑھ جاتے ہیں، اور کل ہم نے چند دنوں میں جو بات چیت کی وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روایات سے ہدایت حاصل کرنے کے اوپر بات کی کہ ہم ان سے ہدایت کیسے حاصل کرتے ہیں۔ تو کل ایک روایت بیان ہوئی تھی، تھوڑا سا اس کا خلاصہ عرض کروں گا، اور انشاءاللہ آج کوشش کریں گے کہ اس مفہوم کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں۔ میں مقدمے کو کم کر رہا ہوں تاکہ ہم انشاءاللہ اصل کے اوپر پہنچ سکیں۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد، آل محمد وعجل فرجهم۔ 2-3 دن میں جو 2-3 روایات ہم نے پڑھی آپ کی خدمت میں، پہلے دن ایک روایت تھی جس نے باطن کا تصور پیش کیا تھا، روایت کے اندر باطن کا تصور، اور آپ کے ذہن میں ہے کہ بڑا گھر، سواری، اچھا لباس، پر نور چراغ، اور اس کا سب کا باطن تھا۔ پھر اس کے بعد ایک روایت بیان ہوئی، اور اس روایت کے اندر فرمایا امام نے کہ ایک دنیا ہے اور ایک آخرت ہے، دونوں کے بیٹے ہیں، دونوں کے فرزند ہیں، فَكُونُوا أَبْنَاءَ الْآخِرَةِ، تم لوگ آخرت کے بیٹے بننا۔ آخرت کے بیٹے کیسے بنتے ہیں؟ تیسری روایت بیان ہوئی، اور جو امیر المومنین سلام اللہ علیہ سے تھی، درود بھیجے گا، محمد و آل محمد، اللہ محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ اس میں مولا نے فرمایا کہ جو دنیا میں کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، عاملون، عمل کرنے والے لوگ، وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو دنیا میں عمل کرتے ہیں، دنیا کے لیے عمل کرتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو دنیا میں عمل کرتے ہیں لیکن دنیا کے لیے عمل نہیں کرتے، وہ آخرت کے لیے عمل کرتے ہیں۔ جو دنیا میں عمل کرتے ہیں دنیا انہیں دھوکہ دیتی ہے، یہ آخرت کو بھول جاتے ہیں، یہ خدا سے بہت دور رہ جاتے ہیں، اور جو دنیا بھی ان کو ملتی ہے وہ بھی ان کو صحیح فائدہ نہیں دے سکتی۔ اور اس کے بعد فرمایا جو آخرت کے لیے عمل کرتے ہیں وہ دونوں دنیاؤں سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ البتہ یہ جو دنیا کے لیے عمل کرتے ہیں ان کو کیا دنیا بالکل نہیں ملتی؟ ملتی ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا قرآن کریم کی آیہ کریمہ سے بھی شاید کہ خدا متعال نے نظام بنایا، سورہ انعام کی آخری آیات میں یہاں بیان نہیں کی تھی لیکن اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، سورہ انعام کی آیات میں قانون پورا بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی دنیا طلب کرے، دنیا کے اندر مگن ہونے کی کوشش کرے تو خدا اس کے اوپر اور دنیا کے دروازے کھول دیتا ہے، اور دنیا کے دروازے کھول دیتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ بالکل ہی مشغول ہو جاتے ہیں، اخذناہم بغتۃ، تو پھر اچانک ان کے اوپر گرفت کرتا ہے، فاذا ہم مبلسون، تو انہیں دھوکہ ہو جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں دنیا ہمیشہ کے لیے ہماری طرف آئی تھی، جبکہ دنیا کہاں ہمیشہ کسی کی طرف آتی ہے، ناپائیدار چیز ہے۔ تو اس سلسلے میں تھوڑا سا مفہوم کو اور آگے بڑھانے کے لیے میں چند روایات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور آج کہیں ایسی آپ یہاں پر آنے سے پہلے تیاری کرتے ہوئے
وہ مشہور و معروف ایک روایت نظر میں آئی دوبارہ، اور وہ روایت ہے جس میں اللہ کے نبی نے حضرت ابو ذر کو کچھ نصیحتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ یہ انتہائی نفیس ایک روایت ہے، اگر میں انتہائی کو کھینچ رہا ہوں تو ظاہر ہے اس وجہ سے کھینچ رہا ہوں کہ اس کی نفاست بہت زیادہ ہے۔ آپ اس حدیث شریف کے اوپر کئی کتابیں دیکھیں گے، اس حدیث شریف کے اوپر کئی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اور میرے ذہن میں آتا ہے کہ آیت اللہ مصباح یزدی نے اس کے اوپر ایک سلسلے دروس ارشاد فرمایا تھا، کئی دروس اس کے اوپر ارشاد فرمائے تھے، اور وہ کسی نے اس کو ترجمہ بھی کر لیا اردو میں، اور میرے خیال میں انٹرنیٹ پر بھی اویلیبل ہے۔ تو ایک حدیث معراج ہے جو بہت مشہور ہے، اس کا بھی ترجمہ ہوا ہے، اس سلسلے میں بہت زیادہ مددگار ہے تہذیب نفس کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے۔ اور ایک یہ حدیث ہے جو اللہ کے نبی کی نصیحتیں ہیں حضرت ابو ذر کے لیے، اور اس کے ابتدا بڑی خوبصورت ہے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ میں ایک دن مسجد میں آیا تو وہاں پہ اللہ کے نبی تشریف فرما تھے اور ان کے برابر امین مومنین تشریف فرما تھے، اور مسجد خالی تھی۔ کہا جب مسجد خالی تھی تو میں نے سوچا کہ میں مسجد کے خالی ہونے کا فائدہ اٹھاؤں اور میں اللہ کے نبی سے نصیحت طلب کروں جس سے میں اپنی دنیا کی سعادت آخرت کی سعادت کو حاصل کر سکوں۔ تو فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی سے فرمایا، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ابو ذر، حضرت ابو ذر کی تعریف میں ایک جملہ کہا جو ابھی میں یہاں پہ بغیر کسی مقدمے میں کہوں گا تو کنٹروورشل ہو جائے گا، لہذا میں نہیں کہہ رہا، اور انہوں نے فرمایا ایک جملہ اور اس کے بعد کہا کہ ابو ذر میں تمہیں نصیحت کروں گا جس سے تمہاری سعادتیں پوری ہو جائیں گی اور تم ان کی حفاظت کرنا۔ پھر حضرت ابو ذر کو نصیحتیں ارشاد فرمائی، بہت عجیب و غریب، یعنی اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر کوئی اس روایت کو ایسا رکھ لے کہ اپنی زندگی کے لیے لائن آف ایکشن بنا لے تو یہ آدمی کہاں پہنچ جائے گا، ایک جملے میں جس کی میں ابھی تشریح آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، یہ ہو جائے گا ولی اللہ۔ اور ولی اللہ کون ہوتا ہے یہ میں بھی عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ تو تبرکاً چونکہ یہ حدیث یہاں تک میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، اس کا تعارف کروا دیا، اس میں سے ایک جملہ صرف عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں ایک جملہ عرض کروں گا، نہیں شاید غلط کر گیا، میں دو جملے سوچے ہوئے، ایک ابھی کہوں گا، ایک تھوڑی دیر بعد بات کہوں گا۔ فرمایا کہ یا ابا ذر، اے ابو ذر، ان اول شیء یرفع من هذه الامہ الامانہ والخشوع۔ فرمایا بہت لمبی حدیث ہے اور بہت سارے سٹیجز بیان کیے ہیں کہ ابو ذر تمہیں ایسا ہونا چاہیے، تمہیں ایسا ہونا چاہیے، اگر تم یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، ایسے بن جاؤ تم ویسے بن جاؤ، بہت اچھی حدیث۔ اس کے بعد یہ حدیث کا بیچ کا حصہ کیوں ہے؟ جب امت کی خرابیوں کی بات کی تو یہ حصہ آیا ہے۔ ظاہراً اس کا حضرت ابو ذر علیہ السلام سے کوئی بہت زیادہ براہ راست تعلق نہیں ہے، ظاہر ہے حضرت ابو ذر کا مقام بہت بلند ہے، لیکن امت کی خرابیوں کو جب بیان کیا چند جملات کے اندر تو یہاں پہ یہ جگہ آئی، اور فرمایا کہ اس امت سے جو چیزیں پہلی اٹھیں گی۔ اچھا اب میں اس کو خاص کر کیوں پکڑ کے لایا ہوں؟ چونکہ جہاں وہ حضرت ابو ذر کو پہنچانا چاہ رہے ہیں ابھی وہاں کہانی دور ہے، لیکن یہ جو انہوں نے فرمایا کہ اس امت سے جو پہلی چیز اٹھے گی یہ ہم سے قریب ہے۔ کیوں؟ چونکہ میں اس اسٹیج کے گمراہی کے بعد میں دیکھ رہا ہوں، ہم اس اسٹیج سے نکل چکے ہیں، میرا اپنے خیال ہے، آپ برا نہیں مانیے گا اس بات کو۔ ہم سے مراد میں اور آپ، یعنی یہ معاشرہ، یہ معاشرہ شاید گمراہی کے اندر اور ڈسٹریکشن کے اندر اس اسٹیج سے نکل گیا جو اللہ کے نبی نے ابھی کہا ہے، اور فرمایا کہ جب اس امت پہ گمراہی آنے لگے گی، اس میں دوری آنے لگے گی تو سب سے پہلے یہ ہوگا۔ اور کیا ہوگا؟ فرمایا اس امت سے سب سے پہلے جو چیزیں اٹھیں گی وہ نمبر 1 امانت ہے۔ قوم امانت دار نہیں رہے گی۔ قبول کرتے ہیں نہیں کرتے؟ صحیح بات بھائی، اس میں کوئی تکلف تعارف کی گنجائش ہے کیا؟ امانت داری اٹھ گئی ہے، ہاں بالکل صحیح اٹھ گئی ہے، اس کا مطلب ہے گمراہی کا پہلا اسٹیج تو کراس ہو ہی گیا۔ فرمایا عربی اس کی پڑھنا شاید برکت کا سبب بن جائے، یا ابا ذر ان اول شیء یرفع من هذه الامہ الامانہ، پہلی چیز جو اس امت سے اٹھے گی وہ امانت ہے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے پہلی چیز کہا
لیکن دو چیزیں بیان کی ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے روایت میں؟ ایک کہا اور دو بیان کرتے ہیں، کیوں؟ ان دونوں کا اتحاد ایسا ہے کہ دو نہیں بن رہی ہیں۔ کہا پہلی چیز جو اٹھے گی امانت ہے، والخشوع، اور دلوں سے اللہ کا خوف اٹھ جائے گا۔ بظاہر تو دو چیزیں ہیں، خشوع دل کے اندر ہوتا ہے، امانت انسان کی دوسرے انسانوں کے معاملے میں ہوتی ہے۔ ایک کا تعلق حقوق الناس ہے، ایک کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، لیکن دونوں کا کولیبریشن کو اتنا شدید ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کو ایک کر کے بیان فرمایا۔ یعنی میرا اپنے خیال ہے اللہ کے نبی ہم سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو جب خشوع اٹھے تو سمجھ جانا کہ کیا ہو گیا ہے، امانت جا چکی ہے، اور جب امانت اٹھ جائے تو سمجھ جانا کہ اب خشوع باقی نہیں رہے گا۔ اچھا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، سوسائٹی میں دونوں کی حالت کیا ہے؟ دونوں ہی غائب ہیں۔ اچھا یہ خشوع کیا ہونا چاہیے؟ اسی روایت کے اندر اللہ کے نبی نے ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا، ایک بار پھر ان کی ذات پہ درود بھیجے گا، محمد و آل محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ فرمایا کہ اگر کسی کو دیکھو کہ وہ علم حاصل کر رہا ہے اور یہ دیکھو کہ اس کے خشوع میں اضافہ نہیں ہو رہا، تو سمجھ جانا یہ وہ علم ہے جس کو کوئی فائدہ نہیں دے رہا۔ علم اور خشوع کا براہ راست تعلق بیان فرمایا اسی روایت کے اگلے مراحل کے اندر۔ اگلے مراحل سے میرا مطلب یعنی معنوی طور پر اگلے مراحل، ورنہ جملے میں شاید پہلے تھا یا بعد میں تھا، مجھے یاد نہیں ہے۔ وہ فرمایا کہ جب بھی کسی کو علم نصیب ہوگا خشوع نصیب ہوگا، اور اگر خشوع نصیب نہیں ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے جو علم اس کو مل رہا ہے اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اچھا میں چونکہ سخت باتیں کرنے کا عادی ہوں لہذا میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور اس کو ہم لوگ بعض اوقات کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں میں 10 بستہ کہہ رہا ہوں اور ہاتھ نہیں جوڑتے۔ 10 بستہ کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ بند، یعنی یوں کر کے، لیکن ہم لوگ بعض اوقات کہتے ہیں 10 بستہ بغیر ہاتھ جوڑے۔ تو میں بھی یہ کہہ رہا ہوں 10 بستہ بغیر ہاتھ جوڑے۔ وہ کیا 60 دن میں جو آپ کو علم ملا اس سے آپ کے خشوع میں اضافہ ہوا ہے کیا؟ اگر خشوع میں اضافہ نہیں ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے علم نہیں ہے۔ علم اپنی ماہیت کے اندر اللہ کا خشوع لے کر آتا ہے۔ اچھا اس خشوع کی علامت کیا ہونی چاہیے؟ ہر انسانی نفسانی کیفیت کی کوئی علامت ہوتی ہے۔ ایک انسان خوفزدہ ہوتا ہے تو چہرے پہ آتا ہے نہیں آتا؟ آتا ہے۔ خوش ہوتا ہے تو چہرے پہ آتا ہے، بالکل آتا ہے۔ وہ آپ نے اسٹڈی شاید سنی ہوگی یا کہیں دیکھی ہوگی اگر آپ کی فیلڈ ہے، کہ مثال کے طور پر کسی شخص نے جو انسانوں کے انٹرویوز وغیرہ ہو رہے ہوتے ہیں، یا مثلا جیسے ہم اس بات کر رہے ہیں، ہماری کوئی تصویر بن رہی ہیں، ویڈیوز بن رہی ہیں، تو اس نے 1 سیکنڈ میں مثلا کتنے فریمز چلتے ہیں تو آپ کو صحیح چلتا ہوا نظر آتا ہے، تو اس نے بریک کر دیا اور مثلا 1 سیکنڈ کے کئی فریمز نکال لیے اس نے۔ تو مثال کے طور پر فرض کر لیتے ہیں 1 سیکنڈ کے اس نے 25 فریم نکال لیے، تو اس نے دیکھا کہ انسان کے چہرے پر تیزی میں جو اثرات نظر نہیں آتے، تبدیلیاں نظر نہیں آتی مسلز کی، وہ چھوٹے ہونے پر فریم زیادہ کرنے پر نظر آ جاتی ہیں، وہ نظر آ جاتی۔ تو اس نے یہ اندازہ کیا کہ انسان کے چہرے پہ مسلز کتنے ہیں، کیونکہ یہ سارے مسلز کا کمبینیشن ہے جو اس کے اندر کی حالت کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس نے سب کا اندازہ لگا کر بتایا کہ بھئی انسان کے چہرے میں جو مسلز ہیں ان کی پاسبلٹیز اتنی بن رہی ہیں۔ اس کے بعد اس نے ان تمام کو نفسیاتی حالتوں سے کنیکٹ کیا، صحیح ہے۔ تو اس نے بتایا کہ بھئی اب مثال کے طور پہ ایک آدمی کے اوپر ایک حالت ہے جس میں خوفزدہ تو ہے لیکن ابھی امید باقی ہے، صحیح ہے۔ تو یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے اس سے جس میں وہ خوفزدہ ہے اور ابھی کوئی امید باقی نہیں ہے۔ اچھا ایک دفعہ خوفزدہ ہے، امید باقی ہے، اور خوف بھی کوئی زیادہ نہیں ہے، خوف زیادہ نہیں، کوئی بڑی چیز خطرے میں نہیں ہے، لیکن ایک دفعہ چیز بہت بڑی خطرے میں ہے، خوف بھی ہے اور امید کم ہے، تو فیشل ایکسپریشن سب کے بالکل ڈیفرنٹ ہیں، صحیح ہے۔ جو کچھ انسان کے اندر ہوتا ہے باہر آتا ہے، اور یہ آپ کی اور ہماری مہارت ہوتی ہے۔ تو اس نے یہ بھی کہا کہ انسان فیشل ایکسپریشنز کو اسٹڈی کرنے میں اتنے ماہر ہیں کہ کوئی آدمی ایکسپرٹ ہو اور نہ ہو، ان کا جو ایکیوریسی کا ڈیفرنس ہے
وہ 30% سے زیادہ نہیں ہے. کوئی آدمی ایکسپرٹ ہو اور ایکسپرٹ نہ ہو، دونوں فیشل ایکسپریشن کو اسٹڈی کریں تو ان کی ایکوریسی کا ریٹ 30% سے زیادہ ڈیفر نہیں کرتا ہے. ایکسپرٹ 30% زیادہ ایکوریٹلی بتا دیتا ہے. تو انسان کو خدا نے یہ مہارت دی ہے. اب میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں، وہ یہ کہ اگر ہمیں واقعاً علم مل رہا ہے اور علم کے ساتھ خشوع ملنا ضروری ہے، اس خشوع کی حالت کی کوئی علامت ہے کیا؟ ہونی چاہیے. کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ تو یہ تو چہرے پہ آئے گی یا نہیں آئے گی؟ بالکل آئے گی. عمل میں آئے گی یا نہیں آئے گی؟ خشوع کی حالت آئے گی. کم سے کم کیا آئے گی؟ انسان کے دل میں خدا کا خشوع ہو، کم سے کم کیا ہوگا؟ کم سے کم یہ ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. انشاءاللہ پروردگار آپ کی ہماری اس مجلس کو اور زیادہ بابرکت فرمائے، نورانیت میں اضافہ فرمائے. ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تو عزیزان محترم، خشوع کی کیا علامت ہونی چاہیے؟ اگر ایک انسان کی زندگی میں خدا کا خوف ہے، خشوع ہے، تو کیا ہونا چاہیے؟ کم سے کم کیا ہونا چاہیے؟ تو مثلا میں اپنے طور پہ سوچتا ہوں کہ اگر میرے دل میں کسی کی محبت ہے، اچھا خشوع صرف جہنم کا خوف نہیں ہے. خشوع ایک حالت جو ہونی چاہیے وہ صرف جہنم کا خوف نہیں ہونی چاہیے. میرا خیال میں شاید خشوع زیادہ تر احترام اور محبت کے نتیجے میں آنی چاہیے. صحیح ہے؟ ایک دفعہ مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ ہم کسی سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کے سامنے کوئی غلط حرکت کی تو بہت مارے گا. صحیح، اس کو خوف تو کہہ سکتے ہیں، لیکن خشوع کہنا مشکل ہے. لیکن مثلا پرانے زمانے میں، نئے زمانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، پرانے زمانے میں جیسے والدین کے سامنے احترام سے لوگ بیٹھتے تھے تو شاید مارے گا بھی نہیں، کیونکہ اب بیچارہ اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ مارنے کی طاقت بھی نہیں ہے اس کے اندر، لیکن پھر بھی خشوع تھا. صحیح، پرانے زمانے کی باتیں ہیں، ایسے نئے زمانے کی باتیں ہرگز نہیں ہیں. یہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا ایسا. تو یہ جو خشوع ہے اگر کسی کے اندر خدا کے لیے ہو تو اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ کبھی نہ کبھی تنہائی میں روئے گا. کبھی نہ کبھی تنہائی میں روئے گا. اچھا، اگر کوئی شخص تنہائی میں خدا کے لیے نہیں رو رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں طالب علم ہونے کے ناطے عرض کر رہا ہوں، خشوع نہیں ہے. اور اگر روایت بھی ہے، میں تو خود ایسی اپنے اس میں ڈال دیا میں نے کہ طالب علم، روایت ہے میرے پاس، فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گویا خطاب کیا اللہ تعالیٰ نے، فرمایا کہ اے موسیٰ، چھوٹا ہے وہ آدمی جو کہتا ہے کہ مجھے چاہتا ہے اور جب سب سو جاتے ہیں تو میری یاد میں نہیں اٹھتا. یہ مجھ سے تنہائی میں گفتگو کیوں نہیں کرتا اگر یہ مجھے چاہتا ہے؟ اچھا، یہ عادت کہ انسان تنہائی میں خدا کو یاد کرے، یہ قوم سے اٹھ گئی ہے یا ابھی قوم میں باقی ہے؟ تو عزیزان محترم، اب اس کو واپس کیسے لائیں؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اگر کسی انسان کو اچھی عادت مل جائے نا، کیا کام ہو گیا. اور خدا نہ کرے اگر کوئی بری عادت میں پھنس جائے تو کس بدبختی میں پھنس گیا. تو اب کیا ہو گیا؟ ایک خدا نہ کرے نعوذ باللہ ایک بری عادت معاشرے کے اوپر حاکم ہو گئی ہے. وہ کیا ہے؟ خدا کے سامنے گڑ گڑانا بند کر دیا، خدا کے سامنے راز و نیاز کرنا بند کر دیا. تو اسے کہاں سے صحیح کریں؟ کس طریقے سے اس کو بہتر کریں؟ تو جو نبی کی روایت تھی اس میں امانت کے ساتھ آیا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی تعلق امانت داری سے ہے. اور ہمارے پاس ایک اور روایت ہے، اس روایت کو میں تشیع کے منابع میں نہیں دیکھ سکا، کم سے کم ہمارے بھائیوں کی صحیحین کے اندر تو ہے. اس صحیحین کے اندر ایک روایت ہے، مفہوماً صحیح لگ رہی ہے، لیکن ہمارے میں کم سے کم اپنی سوچ میں نہیں دیکھ پایا ابھی تک. اس میں بھی اللہ کے نبی نے حضرت ابو ذر کو وصیت کی تھی، نصیحت کی تھی.
اور فرمایا تھا کہ اے ابو ذر، حضرت ابو ذر نے گویا اس طرح پوچھا کہ میں کچھ اچھے کام انجام دینا چاہتا ہوں، نہیں کر پاتا، تو اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ میں کچھ اچھے کام انجام دینا چاہتا ہوں، نہیں کر پاتا، آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے اس روایت میں کہا، صحیحین میں ہے، کہا کہ لوگوں سے اپنے شر کو کم کر لو، یہ خود ایک صدقہ ہے۔ مفہوم صحیح؟ ایگزیکٹ ورڈز کے اوپر مجھے اپنے منابع میں نہیں ملی، لیکن مفہوم بالکل صحیح ہے، مفہوم موجود ہے ہمارے پاس۔ صحیح، لوگوں کے ساتھ تمہارا شر بڑھے گا تو ایک اثر کیا نکلے گا؟ جو تم اچھا کام کرنا چاہتے ہو وہ نہیں کر پاؤ گے۔ صحیح، تو اب ہمارے پاس پوری ایک سیکوینس بن رہی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اور یہ ہمارے منابع کے اندر موجود ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، کہ فرمایا اے ابو ذر، میری امت سے جو پہلی چیز اٹھے گی وہ امانت ہے اور خشوع ہے۔ یہ دو چیزیں میں نے کہا کہ دو کو اول کیوں کہا تھا، یہ اسٹیج کی وجہ سے کہا تھا کہ یہ دو چیزیں سب سے پہلے اٹھ جائیں گی۔ کیا چیز ہوئی؟ امانت اٹھے گی، امانت داری اٹھ جائے گی، اور لوگوں کے دلوں میں خشوع نہیں رہے گا۔ تو میں نے کہا ان کا کوئی رابطہ ہے، رابطہ کہاں نکل رہا ہے؟ اس دوسری روایت سے نکل رہا ہے کہ جب ہم امانت داری میں خراب ہو جاتے ہیں، لوگوں کے لیے ہمارا وجود شر بن جاتا ہے، تو پھر خشوع بھی ہمارے دل سے نکل جاتا ہے۔ تو اب میں اس پورے کو جمع کر کے کنکلوژن کیا نکالوں؟ کنکلوژن یہ نکالوں کہ اگر مجھے خشوع چاہیے ہے تو کم سے کم، یہ بھی روایت میں موجود ہے، یہ بھی روایت موجود، تم اگر خدا کے لیے رو نہیں سکتے نا تو کم سے کم حزن تو اپنے دل میں لاؤ، غم تو لے کر آؤ خدا کے لیے۔ تو میں کیا کروں؟ میں اس طرح سے کروں کہ میں اپنے اوپر اس بات کو پریکٹس کے طور پر لے کر آؤں کہ میں خدا کے لیے تنہائی میں کوئی کیفیت بنا سکتا ہوں اپنے اندر، اکیلے میں خدا کے لیے کوئی کیفیت بناؤں اپنے لیے۔ جب میں دیکھوں اس کیفیت کو بنانے میں خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ کامیابی نہیں ہو رہی، تو پھر میں کیا سوچوں؟ میں سوچوں لوگوں کا کون سا حق ہے جو میں نے ادا نہیں کیا ہے، کیونکہ اگر لوگوں کا کوئی حق میرے ہاتھ پہ رہ گیا ہے اس کا مطلب یہ کیفیت مجھے نہیں ملنے والی۔ تو میں اس کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے عمل کے اندر غور کروں کہ امانت داری میں کوئی چیز رہ گئی ہے۔ اچھا، یہ روایت بھی ہمارے پاس موجود ہے، یہ بھی ہمارے منابع کے اندر موجود ہے، بس وہ ایک روایت تھی جو مجھے نہیں ملی تھی، باقی ہماری والی ہیں۔ اس میں فرمایا کہ اگر کوئی انسان جھوٹ بولے تو جو چیز اس کے ہاتھ سے نکلتی وہ نماز شب ہے، یہ نکل جاتی ہے۔ صحیح، تو پھر ہمیں ایک اور رابطہ ملتا ہے، وہ یہ کہ انسان کے اعمال جو دوسرے انسانوں کے ساتھ کام کر رہا ہے وہ اس میں کہیں حقوق کی عدم ادائیگی میں عبادتیں اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں، اور ان عبادتوں میں جو چیزیں اس کے ہاتھ سے نکل رہی ہیں وہ خاص کر نماز شب کیوں ارشاد فرمایا، وہی تنہائی اور خشوع کا معاملہ ہے۔ لب لباب کیا ہوا؟ اگر کوئی شخص بندوں کے حقوق کو ادا کرنے میں ناکام ہوگا، خدا اس کو اپنی تنہائی سے باہر نکال دے گا، خدا اس کو تنہائی نصیب نہیں کرے گا۔ صحیح، یہ وہ خطرناک ایکویشن ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ اب اس کو میں اور آپ دونوں طرف سے توڑنے کی کوشش کریں، خدا نہ کرے نعوذ باللہ جو معاشرے کے اوپر یہ حالت ہے، اور اس طریقے سے کہ ایک طرف سے ہم خدا کے لیے وقت نکالیں اپنی زندگی میں کہ بھائی مجھے خدا کی خدمت میں حاضر ہونا ہے، تنہائی میں اصرار کیوں ہے؟ کیونکہ ویسے تو سوشل پریشر میں انسان بہت کچھ کر لیتا ہے، اس میں خدا کم ہو جاتا ہے، بعض اوقات سوشل پریشر زیادہ ہو جاتا ہے، تو تھوڑا تنہائی میں جائے، اور اس تنہائی کو حاصل کرنے کے لیے جب وہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ دیکھے اس میں کامیابی زیادہ نہیں ہو پا رہی ہے، تو اسی وقت اور یا اس سے پہلے جج کرے کہ میں لوگوں کے حقوق کو ادا کرنے میں خدا نہ کرے کہیں ناکام تو نہیں ہو رہا ہوں، وہ ادا کر پا رہا ہوں یا نہیں کر پا رہا ہوں۔ تو یہ ایک مرحلہ بن جائے گا، اور اس میں پھر آہستہ آہستہ ترقی ہونا نصیب ہو جائے گی۔ اچھا، اس میں ایک اور مرحلہ بھی آئے گا، وہ کیا؟ 5-10 دن کرے گا پھر بھول جائے گا۔ اچھا، 5-10 دن کرنے کے بعد کیوں بھولا تھا؟ کیونکہ اس 5-10 دن میں اس نے کوئی اور نیا حق ہے جو ادا نہیں کیا، ایک نئی کہانی شروع کی اس نے، پھر ہاتھ سے جائے گا۔ اس سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ وہ کسی نے لکھا نا کہ بھائی آپ جو اخلاق بولنے والے ہو وہ ڈاکٹروں کی طرح نسخے لکھ لکھ کے مت آیا کرو، بلکہ دوائی کھلا کے آیا کرو۔ نسخے ڈاکٹر لکھتا ہے چونکہ اس کو اپنا کلینک چلانا ہوتا ہے، اور دوائی وہ کھلاتا ہوتا ہے جس کو شفا دینی ہوتی ہے۔ تو نسخے مت لکھو،
دوائی کھلا کے. سب دوائی کھلانے کے لیے کیا کریں؟ چونکہ اس کے ساتھ ایک اور چیپٹر بھی ہے. وہ کیا ہے؟ یہ کبھی نہ کبھی حقوق میں کوتاہی کرے گا. تو اس کے لیے کیا کریں؟ اس کے لیے اپنی زندگی میں ایک چیپٹر بنا لے استغفار. روزانہ کی بیس پہ تنہائی میں اللہ کے سامنے استغفار کرے. امید قوی یہ ہے کہ اگر خدا نہ کرے دن میں کوئی گڑبڑ کرے گا بھی تو اس استغفار کے صدقے میں وہ گڑبڑ تھوڑی سی جمع ہو جائے گی، وہ برطرف ہو جائے گی، اور یہ خدا کی طرف اپنے خشوع کے راستے میں چلنے میں کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. محمد و آل محمد وعجل فرج. تو حضرت ابوذر کے معاملے میں دو جملات آپ کی خدمت میں عرض ہو گئے. اب ایک روایت ہے جس کو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اس میں اولیاء اللہ کو بیان فرمایا. اب بظاہر تو ایسی بات ہے، میں ایسی کہوں گا کہ بھئی اس کا ہم سے کیا لینا دینا، کیوں ہم کہاں ابھی کہانی شروع کی نہیں ہے، اولیاء الہی کا کہاں تذکرہ. لیکن شاید اس خاطر دیکھنا اچھا ہے کہ انسان یہ دیکھے خدا ہمیں کہاں پہنچانا چاہتا ہے. بعض اوقات انسان کی ہمت بنتی ہے نا اس کو دیکھ کر کہ بھئی پہنچانا کہاں چاہتا ہے. اچھا، ہم لوگوں کے ساتھ ایک مشکل چلی ہوئی ہے، اس کو آپ ڈرامہ کہہ سکتے ہیں، صحیح لائف کا ڈرامہ. وہ کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے اہداف پورے کر کے سمجھتے ہیں یہی زندگی ہے. چھوٹی چیزوں پہ خوش ہو جاتے ہیں. میں نے ایک مسجد بنا لی، میں نے ایک کام کر لیا، بس سمجھا بڑا تیر مار لیا. ایک دفعہ ہم نے ایک اسکول بنایا، اس میں 250 بچے ہو گئے 2 سال میں. اب بڑے خوش کہ ہم نے 250 بچوں کا اسکول کھول لیا. اچھا، پاکستان میں تو 250 بچے آپ کو پتہ ہی، کینیڈا میں تو شاید کوئی معاملہ ہو، پاکستان میں کیا. ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں پاکستان میں ٹیلنٹ اور بچے ابل رہے ہیں. تو بھائی وہ تو واقعا مسئلہ ہے. تو وہاں 250 بچے کیا بیچتے؟ میرے دماغ میں ہے کہ میں کیا بیوقوفانہ بات سوچی، اتنی آبادی میں 250 بچے آگے کون سا کارنامہ کیا. شاید خدا ہم سے 25,000 بچوں کی یونیورسٹی کھلوانا چاہتا تھا، ہم 250 بچوں کا اسکول کھول کے سمجھنے کو بڑا تیر مار لیا. خدا چھوٹے اہداف نہیں دینا چاہتا، خدا بڑے اہداف دینا چاہتا. ہاں یہ بات ہے کہ بڑے اہداف حاصل چھوٹے اہداف سے ہی ہوتے ہیں، لیکن بہرحال خدا چھوٹے کام نہیں دینا چاہتا، خدا بڑے کام دینا چاہتا. تو ولی اللہ کے بارے میں یہ روایت فائدہ دے گی انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد علی محمد و آل محمد وعجل فرج. چلیے اس سے پہلے ایک اور جملہ بھی عرض کرتا چلوں. بعض اوقات جب یہ باتیں ہم لوگ کہیں، کوئی سنیں، تو وہ یہ کہتا ہے مولانا یہ باتیں کہیں اور کی ہیں، ہم لوگ دنیا دار لوگ ہیں، ہمیں ان باتوں میں کہاں اس طرف کہاں آپ لے کے آئے. اگر دنیا دار نہ ہوتے تو کینیڈا آتے ہی کیوں مثلا. بعض لوگ ایسے کہنے لگتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا آپ کے لیے. تو بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا داری اور آخرت پسندی آپشنل ہے، اور کچھ لوگوں نے آپشن میں یہ لینا ہے، سلیکشن کرنا ہے کہ وہ آخرت پسند ہو جائیں گے، اور کچھ لوگوں نے یہ لینا ہے کہ وہ دنیا دار ہو جائیں گے. اس میں کیا برائی ہے؟ تو ان کی خدمت میں عرض ہے کہ ہمارا جو دین ہے وہ ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اگر تم نے آخرت کو چوز نہیں کیا تو اس کے سوا جو کچھ ہے وہ سوائے گھاٹے کی کچھ نہیں ہے. وہ گھاٹا ہی گھاٹا ہے. یہاں 2 آپشن نہیں ہے. اصل میں 2 آپشن نہیں ہے کہ مثلا کچھ لوگ یہ لے لیں گے، کچھ لوگ وہ لے لیں گے. کچھ لوگ کہیں گے بھائی ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کو بالآخر مثلا معنویات کی طرف جانا ہے، ولی اللہ بننا ہے، ہر ایک نے تھوڑی بننا ہے. تو مجھے بہت پہلے کی بات ہے، 1984-85 کی ایک مدرسے میں پڑھتا تھا. وہاں ایک استاد آئے تقریر کرنے کے لیے. تو انہوں نے کچھ باتیں کی، نصیحت کرتے ہوئے انہوں نے ایک جملہ کہا بڑا خوبصورت. انہوں نے کہا دیکھو بھائی، جہنم جانا واجب کفائی ہے، واجب عینی نہیں ہے. خدا نے کہا ہے کہ میں کچھ لوگوں کو جہنم میں لے کے جاؤں گا، لیکن اس نے واجب کفائی کی حد میں رکھا ہے، واجب عینی نہیں رکھا. تو آپ بلا وجہ میں واجب عینی سمجھ کے جہنم نہ جائیں، تو دوسرا آپشن بھی ہے، وہاں پہ بھی جائیں. تو ایسا نہیں ہے کہ مثلا 2 آپشن ہیں، آپ اہل دنیا بنیں گے، اہل آخرت بنیں گے. کیوں؟ اہل دنیا خسارہ ہے، صرف گھاٹا ہے. صرف
اس کی خاطر میں آپ کی خدمت میں مولا امیر المومنین کا جملہ عرض کر رہا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اور کل اس کے اوپر بات ہوئی تھی کہ بھئی جو دنیا کے لیے عمل کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ان کے اہداف دنیا پہ ہوتے ہیں۔ امام کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا یہ کلمات قصار کے اندر ہے، بظاہر ترتیب میں 106 نمبر بنے گا، لیکن مختلف ترتیبیں موجود ہیں، آپ کو پتہ ہے کبھی نمبر آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے۔ فرمایا لا يترك الناس شيئا من امر دينهم لاستصلاح دنیاهم الا فتح اللہ علیہم ما هو اضر من۔ لوگ اپنی دنیا کو بنانے کے لیے آخرت کی کوئی چیز نہیں چھوڑیں گے سوائے یہ کہ خدا اس سے بدتر کوئی چیز ان کے اوپر ڈال دے گا۔ دوبارہ عرض کرتا ہوں، فرمایا کہ لوگ ترک نہیں کریں گے اپنے دین کے کاموں میں سے دنیا کو بنانے کے لیے، یعنی اگر کوئی شخص اپنی دنیا کو بنانے کے لیے دین کا کوئی کام ترک کرے گا تو کیا ہوگا؟ خدا اس کے اوپر اس سے بھی زیادہ نقصان دہ کوئی چیز کھول دے گا۔ مثال، ایک آدمی کہتا ہے مولانا مجھے صبح کو جاب پہ جانا ہوتا ہے، اگر میں صحیح نہیں سوؤں گا تو جاب پہ کیسے جاؤں گا، اور صحیح نہیں سونے کے لیے مجھے رات کو تھوڑا دیر تک جاگنا بھی ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر مجھے فجر کی نماز قضا کرنی ہوتی ہے، اور یہ میرے لیے تقریباً واجب عینی ہو گیا۔ صحیح ہے؟ اچھا، اب یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ دنیا کے ایک کام کو حل کرنے کے لیے آخرت کا ایک کام چھوڑ رہا ہے۔ صحیح ہے؟ اس کے بعد امام فرما رہے ہیں اس کے بعد خدا اس کے لیے اس سے بڑا کوئی نقصان لے کر آئے گا جس سے بچنے کے لیے یہ آخرت کا کام چھوڑ رہا تھا۔ صحیح؟ اچھا، یہ کس کام کے لیے کر رہا تھا؟ یہ اپنی روزی کے لیے، اپنے دانش میں نے کل پرسوں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ روزی کا لفظ کتنا غلط استعمال ہو رہا ہے، مس یوز کتنا ہے اس کا۔ تو یہ اپنے دانش میں اپنی روزی کے لیے خدا کے ایک کام کو چھوڑ دیتا ہے۔ اچھا، اگر یہ کیا سمجھ رہا ہے کہ اگر میں اٹھ کے فجر کی نماز پڑھوں گا تو میرے جسم کو نقصان پہنچے گا، پراپر ریسٹ نہیں ملے گا، تو میں اس کو بالکل اس کی لاجک پہ لا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا میں خدا کی نافرمانی کروں گا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے جسم کو پراپر ریسٹ دینے کے لیے فجر کی نماز چھوڑ رہا ہوں۔ تو میں اس سے پوچھوں گا، دیکھو بتاؤں گا اس قول کی روشنی میں کہ دیکھو اب دو کام ہونے والے ہیں۔ نمبر ایک، تمہیں پراپر ریسٹ کبھی نہیں ملے گا، کیوں؟ تم نے اس کی خاطر آخرت کا کام چھوڑا تھا نا۔ نمبر ایک، تمہیں پراپر ریسٹ کبھی نہیں ملے گا۔ نمبر ٹو، انریسٹ سے بڑھ کر کوئی اور نقصان بھی آئے گا۔ ایک تو ریسٹ گیا، یہ تو تمہیں کبھی نہیں ملے گا اب، چونکہ تم نے اس کی خاطر خدا کا حکم پامال کیا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، کوئی اور لاس اٹھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب امام نے فرمایا کہ خدا اس کے لیے نقصان کا کوئی اور دروازہ کھولے گا۔ کیوں؟ آپ خود دیکھیں نا، اگر میں نعوذ باللہ تعالیٰ اپنے کسی محسن کے سامنے اس محسن کی کسی دی ہوئی ذمہ داری کو ترک کروں کسی اور چیز کی خاطر، تو اس کا حق کیا ہے؟ کچھ تو مجھے ہلائے۔ اچھا، یہ بھی خدا میرے لیے بہتری کرے گا، میں بتا رہا ہوں۔ مثلا کوئی ممکن ہے مجھ سے کوئی بندہ کہ مولانا ہم نے بڑے دیکھے ہیں، نہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں، ریسٹ بھی لیتے ہیں، دنیا بھی بنی ہوئی ہے۔ بالکل صحیح کہا، بالکل صحیح کہا، خدا نے فرعون کے لیے ایسے ہی رکھا ہے، فرعونوں کے لیے ایسے ہی رکھا ہے۔ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، سورہ انعام کے اندر آیا ہوا ہے کہ ہم پھر اس کے اوپر سارے دروازے کھول دیتے ہیں، البتہ پھر اچانک پکڑتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے 15-20 سال 10-12 سال خوب مزے میں گزارے اپنی دنیا حاصل کر کر کے، اور اس کے بعد خوب روئیں اس بات کو یاد کر کر کے کہ ہم نے کیا غلط کام کر دیا۔ صحیح ہے؟ یہ دنیا ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، آخرت کو تو چھوڑ ہی دو، دنیا ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ کبھی ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، مر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے جل رہے ہوتے ہیں، اینڈ میں جا کے پتہ چلتا ہے یہ اپنے ہاتھوں اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماری ہے۔ پھر کسی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مصیبت آئی ہمارے اوپر، خدا سے گلہ کر رہے ہیں، شکوہ کر رہے ہیں، یہ تو نے کیوں کر دیا؟ بعد میں پتہ چلتا ہے سب سے بڑی نعمت یہی تھی۔ ابھی پچھلے سفر میں یہیں پہ جب میں آ رہا تھا تو ایک صاحب میرے ساتھ واپس میرے ساتھ کہیں پہ جا رہے تھے، لٹرلی
جس کو آپ لوگ کہتے ہیں لٹرلی. تو وہ اپنے آنسوؤں سے رو رہا تھا کہ مولانا مجھے اب سمجھ میں آ گیا ہے کہ میں نے غلطی کر لی ہے، اور اب میں ایک ایسی جگہ پہ پھنس گیا ہوں کہ نہ جائے رفتن نہ پائے موندن. پھنس گیا ہوں، اور میں تکلف میں نہیں کہہ رہا، واقعاً رو رہا تھا. اور اتنا رو رہا تھا کہ میں اس سے کہنے والا تھا کہ بھائی یہ میرا سفر ہے، آخر نہیں ہے، رونا ہی ہے تو گھر جا کے رو لینا، ابھی تو کم سے کم ڈرائیونگ ڈھنگ سے کر لو. اچھا یہ جو حالت ہوئی، ہاں ممکن ہے یہ چانس ہے. آنکھیں تو میری تھوڑی خراب ہوئی ہیں لیکن کان خوب چلتے ہیں ابھی بھی. تو یہ حالت کیوں ہوتی ہے؟ یہ حالت اس وقت جب یہ حالت آ رہی تھی تو کیا کر رہا تھا اس وقت؟ یہ ہر ہفتے نیازیں مان رہا ہوگا کہ کاش یہ ہو جائے. پتہ نہیں کون کون سی نمازیں پڑھ رہا ہوگا کہ کاش یہ ہو جائے. کچھ سال لگے جس کے بعد اب یہ رو رہا ہے کہ یہ ہوا کیا. صحیح، یہ دنیا ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر ہم ہر روز ایسی 5 چیزیں ٹریگر کر رہے ہیں جس میں خدا کا کوئی کام چھوڑ رہے ہیں دنیا کے لیے، تو ہم بری چیزیں ٹریگر کر رہے ہیں. اچھا اب ریویو کریں اور یہ سوچیں کہ ہم روزانہ کی بیس پر کسی خدا کے حکم سے نہ لڑ رہے ہوں بس. اور میں کہیں اور بھی کل بھی عرض کیا تھا، بھائی آپ دنیا میں کہیں بھی رہیں مجھے اس سے کیا فرق پڑے گا، یا مثلا مولویوں کو کیا فرق پڑے گا آپ کہاں پہ بھی رہ رہے ہیں، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا. آپ کا دین ہر جگہ صحیح رہ سکتا ہے. میں بھی تھوڑی دیر پہلے آپ کی خدمت میں کیا عرض کیا تھا، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ آپ خدا کے احکام کو دنیا کی خاطر قربان نہ کریں. بس پوائنٹ یہاں پر، خدا کا کوئی حکم قربان نہ کریں، باقی سب صحیح. باقی آپ چلیں دنیا میں جہاں کہیں بھی رہنا ہے رہیں، آپ اپنی ہدایت کے اوپر محنت کریں، اللہ کے احکام کو پامال نہ کریں. تو امام کا ایک قول کلمات قصار کے اندر موجود ہے کہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص آخرت کے کسی کام کو اپنے دنیا کی کسی کام کے لیے ضائع کرے گا تو خدا اس سے بڑھ کر نقصان اس کے سامنے کھول کے رکھ دے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب کلمات قصار میں سے ایک اور ہے جس میں امام نے اولیاء الہی کو بیان فرمایا. یہ بہت پرانی حدیث ہے، ہم جتنا بھی اس کے اوپر آج کے دن کے لیے پہنچ سکے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ہاں وقت تو ہمارا تقریباً ختم ہو ہی چکا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. تو وقت تو اختتام پذیر ہے لیکن تھوڑا سا شروع کر لیتے ہیں پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. مولانا نے فرمایا ان اولیاء اللہ هم الذین نظروا الى باطن الدنیا اذا نظر الناس الى ظاہرها. یہ جو اولیاء الہی ہیں یہ خود کیا ہوتے ہیں؟ اسی روایت میں تھوڑا سا آئے گا. ان کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے یہ بھی اس روایت میں آئے گا. ایک پہلو اس پہلے جملے میں آیا ہے، ان کی ذات کا نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ آئے گا، یہ خود کیسے ہوتے ہیں یہ بھی آئے گا. صرف ایک کوالٹی یہاں پہ آئی ہے، یہ جو اولیاء الہی ہیں ہم الذین نظروا الی باطن الدنیا، یہ لوگ دنیا کے باطن کو دیکھتے ہیں جبکہ لوگ دنیا کے ظاہر کو دیکھنے میں مشغول ہوتے ہیں. یہ دنیا کے ظاہر نہیں دیکھتے، یہ دنیا کا باطن دیکھتے ہیں. ایک بات سمجھ میں آ گئی، اولیاء الہی صاحبان بصیرت ہوتے ہیں. ایک بصارت ہوتی ہے، ایک بصیرت ہوتی ہے. لوگ بصارت سے ظاہر دیکھتے ہیں، یہ بصیرت سے باطن دیکھتے ہیں. صحیح. اچھا یہ دنیا کا باطن دیکھتے ہیں کیا مطلب؟ ان کو الیکٹران موو کرتے نظر آتے ہیں اس کے پیچھے؟ نہیں، ان کو دنیا کی حقیقت نظر آتی ہے. ان کو دنیا کی حقیقت نظر آتی ہے. وہ کیا حقیقت ہے؟ امام بیان فرما رہے ہیں جبکہ لوگ ظاہر کو دیکھتے ہیں یہ دنیا کے باطن کو دیکھتے ہیں، اور جبکہ لوگ اشتغلوا بعاجلها اذا اشتعل الناس بعاجلها، یہ اپنے آپ کو مشغول کرتے ہیں دنیا کے لمبی مدت کے کاموں میں، جبکہ لوگ اپنے آپ کو مشغول کر دیتے ہیں دنیا کے چھوٹی مدت کے کاموں میں. کیا مطلب؟ ان کا پلان بہت لمبا ہوتا ہے، دنیا والوں کا پلان بہت
چھوٹا سا ہوتا ہے۔ دنیا والوں کا پلان کتنا بڑا ہوتا ہے؟ جتنا گھر کا مارٹگیج، 25 سال، 30 سال، 40 سال۔ ان کا پلان کتنا بڑا ہوتا ہے؟ ان کا پلان ہوتا ہے خالدین فیہا۔ یہ صرف ایک گھر نہیں بناتے جس کا مارٹگیج 25 سال میں ہوگا تو 5 سال بعد تو خود ہی فارغ ہو جائے گا بندہ، نہیں، یہ وہاں گھر بناتے ہیں جہاں ہمیشہ رہنا ہوتا ہے۔ تو جب دنیا کے لوگ چھوٹی مدت کے پلان پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ زندگی کے لمبی مدت کے پلان کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں، لمبی چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ بعد میں کیا ہونے والا، اس کو دیکھ کر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لگے رہتے ہیں۔ تو ان کے اندر دو کوالٹیز سمجھ میں آ گئیں، ایک تو یہ کہ صاحبان بصیرت ہیں، یہ دنیا کا باطن دیکھتے ہیں، یہ ظاہر نہیں دیکھتے۔ دوسری بات ہے کہ یہ دنیا کے ذریعے سے اپنے پلان کو لمبی مدت کا بناتے ہیں، اور جبکہ لوگ دنیا کے اندر رہتے ہوئے پلان چھوٹی مدت کے بناتے ہیں، 30-40 سال سوچتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں سوچتے۔ وہ جملہ میں نے ابھی خدمت میں شاید عرض کیا تھا علامہ طباطبائی کا، کہ ہم لوگ فنا کے لیے نہیں بنے، ہم لوگ بقا کے لیے بنے۔ تو ان کا پلان بقا کے لیے ہوتا ہے کہ بھئی میں یہاں پہ تھوڑی رہنا ہے ہمیشہ، 40 سال یہاں پہ رہوں گا، اس کے بعد کہیں اور جاؤں گا، وہاں مجھے لمبی مدت رہنا ہے، تو گھر وہاں پہ ہوا یا نہیں ہوا یہ تو سوچو۔ تو جب لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا فَأَمَاتُوا مِنْهَا مَا خَشُوا أَن يُمِيتَهُمْ وَتَرْكُوا مِنْهَا مَا عَلِمُوا أَنَّهُ سَيَتْرُكُهُمْ۔ انہوں نے دیکھا ہے کہ دنیا میں دو کوالٹیز ہیں۔ دنیا ان کے اندر سے کچھ چیزوں کو مار دیتی ہے، اور دنیا ان کو کسی موقع پہ لا کے ترک کر دیتی ہے۔ انہوں نے دنیا کی دو کوالٹیز کو باطن پہ دیکھتے ہیں نا یہ لوگ، تو باطن کو دیکھنے کی وجہ سے انہوں نے دو چیزیں دیکھی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہ جب دنیا آتی ہے تو یہ اندر سے کچھ چیزوں کو مار دیتی ہے، اور دنیا کی دوسری برائی انہوں نے یہ دیکھی کہ دنیا خاص موقع پہ انہیں ترک کر کے چلی جاتی ہے۔ تو اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دیکھا دنیا آتی ہے تو کچھ چیزوں کو مارتی ہے، تو جو دنیا ان کے اندر سے مارتی، اس سے پہلے انہوں نے دنیا کو مار دیا، تاکہ دنیا ان کے اندر سے کچھ چیزوں کو مار نہ سکے، ختم نہ کر سکے۔ تو فرمایا امام نے یہاں پر، فرمایا فَأَمَاتُوا مِنْهَا، انہوں نے موت میں سے قتل کر دیا، اگر میں قتل کا لفظ استعمال کر لوں یہاں پہ، موت میں سے قتل کر دیا جس چیز کے بارے میں انہیں ڈر تھا کہ موت ہمارے اندر سے مار دے گی۔ تو انہوں نے موت کی اس کوالٹی کو ہی ختم کر دیا، جس سے اب موت تو کیا کرتی ہے؟ موت آتی ہے اپنی لالچ کے ساتھ، موت آتی ہے اپنے خوف کے ساتھ۔ دو برائیاں موت کی، زندگی کی، دنیا کی زندگی آتی ہے اپنی لالچ کے ساتھ، اور دنیا کی زندگی آتی ہے اپنے خوف کے ساتھ۔ تو انہوں نے اس خوف اور لالچ کو اپنے اندر سے مار دیا، تاکہ دنیا ان کے اندر سے خدا پرستی کو، آخرت کی خواہش کو قتل نہ کر سکے۔ دنیا اندر سے کیا قتل کرتی ہے؟ دنیا قتل کرتی ہے خشوع کو، خدا کے ساتھ رابطے کو۔ اور کس طرح قتل کرتی ہے؟ لالچ اور خوف کے ذریعے۔ انہوں نے لالچ اور خوف کو ہی قتل کر دیا، تاکہ یہ ان کے اندر سے اللہ کی خواہش کو نہ مار سکے۔ اس کے بعد فرمایا وَتَرَكُوا مِنْهَا مَا عَلِمُوا، انہوں نے پہلے ہی دنیا سے وہ چیزیں ترک کر دیں جو دنیا نے بعد میں ان سے چھیننی تھی۔ دنیا نے بعد میں ان سے کچھ چیزیں چھین لینی تھی نا، انہوں نے کہا ہم پہلے ہی چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں کیا ہے اس مصیبت۔ وَرَأَوْا اسْتِكْثَارَ غَيْرِهِمْ مِنْهَا اسْتِقْلَالًا وَدَرَكَهُمْ، ہمیں یہاں پہ لَهَفَوْتَ، انہوں نے دیکھا، ان کی بصیرت افروز نظر نے تیسری ایک بات دیکھی، وہ یہ کہ دنیا والے جو دنیا کا ڈھیر لگا لگا کے سمجھتے ہیں کثرت ہوئی، تو ان کو یہ پتہ چلا کہ نہیں، دنیا کی قلت در حقیقت کثرت ہوتی ہے۔ لوگ دنیا کے ڈھیر کو سمجھتے ہیں کثرت۔ تو مثلا اگر ہم سے کوئی پوچھے بھائی تمہیں دنیا زیادہ چاہیے کم چاہیے، تو میں کہوں گا زیادہ کم نہیں، بھر بھر کے چاہیے، بلکہ بھر بھر نہیں، ساری مجھے ہی چاہیے، دوسرے کو کسی کو کیوں دوں۔ انہوں نے دیکھا کہ دنیا کی کثرت در حقیقت قلت ہے، اور دنیا کی قلت در حقیقت کثرت ہے، تو یہ کم دنیا پہ قانے ہو گئے۔ انہوں نے دنیا کی کثرت کے پیچھے اپنے دماغ کو ضائع نہیں کیا، انہوں نے کچھ ایسا اپنے آپ کو بنایا کہ کم دنیا پہ خوش ہو گئے،
اور اس کم دنیا پہ خوش ہونے کی وجہ سے خدا ان سے خوش ہوا، اور خدا تو خوش ہوا تو کثرت کا ایک ڈھیر لگ گیا ان کے پاس۔ یہ لوگ اپنے دلوں میں غنی خدا کے غنی نمائندے بن گئے، یہ غنی خدا کے غنی نمائندے بن گئے، اور رزاق خدا کے رزاق نمائندے بن گئے۔ اب یہ دنیا اپنے لیے نہیں لیتے بلکہ دنیا دوسروں کو دے دیتے ہیں۔ ان کی قلت ان کی کثرت بن گئی۔ ابھی روایت آدھی بھی نہیں ہوئی ہے، چھوڑ میں کل عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ عزیزان محترم، یہ سید الشہداء کا صدقہ ہے کہ ہم لوگ ذکر کر پا رہے ہیں۔ دنیا کی گمراہی ہمیں نہیں چھوڑتی، دنیا کی نادانی، غفلت اور دنیا کا اشتغال یہ ہمیں کسی قابل نہیں چھوڑتا۔ یہ سید الشہداء کا صدقہ تھا جس نے ہمیں یہ موقع نصیب کیا کہ ہم ان کے والد گرامی کے اقوال کو پڑھ سکیں، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ قربانیاں انہوں نے دی تاکہ ہمیں زندہ کریں۔ اور اگر کوئی شخص واقعاً چاہتا ہے سید الشہداء کی قربانیوں کے صدقے میں وہ کرے جو سید الشہداء کو پسند آئے، تو وہ یہ کام ہے، اس دین کو سیکھے جس کی خاطر قربانی دی ہے۔ سید الشہداء اگر ہم ایک جملے میں کہیں تو سید الشہداء در حقیقت غدیر کے قربان ہے۔ قربانی غدیر کی ہے، یہ غدیر تھا جس کی قربانی سید الشہداء نے دی، جس طرح غدیر کی پہلی قربانی سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے دی۔ وہ غدیر کی پہلی قربان تھی، اور اس کے بعد سید الشہداء نے قربانی دی تھی، اور ظاہر ہے کہ ان کی اولاد طاہرہ مسلسل قربانی دیتی رہی، اور ان قربانیوں میں ہر قربانی ایک نیا درس دے دیتی ہے، ایک نیا پہلو سکھا دیتی ہے۔ ابھی بات ہوئی مثلا دنیا کی مشکلیں، دنیا قتل کر دیتی ہے، دنیا انسان کے اندر لالچ اور خوف کے ذریعے سے اسے مار دیتی ہے۔ سید الشہداء کی قربانی نے ہمیں سکھایا کہ اگر کوئی شخص اس دنیا کو شکست دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے دروازے کیسے کھلتے ہیں، اور اگر ہماری بات یہاں تک آئی ہے تو پھر حضرت حر کا ذکر کرنا بہت اچھا رہے گا۔ کیسے کسی کو دنیا گھیر لیتی ہے اور بچنے کا چانس بہت کم رہ جاتا ہے، اور اچانک ایک نورانیت اس کو اس تمام گمراہی اور تاریکی سے نکال کر سید الشہداء کے کیمپ تک لے آتی ہے۔ اور وہ نورانیت کون سی ہے؟ وہ نورانیت بی بی سیدہ کا احترام۔ نہیں معلوم حضرت حر کی زندگی میں کون سی نیکیاں رہی ہوں گی کہ جو اس عاشور کے دن حضرت حر کو سید الشہداء کے اتنا نزدیک لے کر آئیں۔ لیکن جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہوں گی، ہمیں شاید پتہ نہیں، میرے جیسے طالب علم کو نہیں پتہ، لیکن جو چیز سامنے نظر آ رہی ہے وہ مقام ہے جب سید الشہداء نے فرمایا سکلت کا اموک، تمہاری ماں تم پر روئے، اور انہوں نے تمام تر غصے کو، تمام تر طاقت کے باوجود غصے کو کنٹرول کیا اور کہا کہ آپ کی والدہ کے لیے میں نہیں سوچ سکتا۔ دنیا میں اگر کوئی اور مجھ سے کہتا تو میں بھی اس کو یہی کہتا، لیکن جیسے ہی میں آپ کی والدہ کا سوچتا ہوں تو بجز احترام میں ان کو کسی اور نام سے یاد نہیں کر سکتا، لہذا میں نہیں سوچ سکتا کہ نعوذ باللہ تعالی وہ عظیم الشان ہستی کسی غم میں روئے، میں یہ نہیں سمجھ سکتا۔ اور یہی محبت کا جذبہ شاید عاشور کے دن ان کے کام آیا کہ جب بچوں کی العطش کی آواز ان کے کان تک پہنچ رہی تھی اور سید الشہداء کے اصحاب کو اس مشکل میں دیکھا تو اپنے آپ سے کہا کہ اور تم ذمہ دار ہو ان تمام مشکلات کے، تم نے راستہ روکا تھا۔ اور عجیب بات آپ کو یاد ہے یہ بھی تھی کہ سید الشہداء کے پاس پانی تو تھا لیکن وہ سارا پانی حر کے لشکر کو پلا دیا تھا، کیونکہ امام حسین نے وہ کیا جو ان کے اجداد نے کیا تھا، اور ان ظالموں نے وہ کیا جو ان کے اجداد نے کیا تھا۔ سید الشہداء نے پانی پلایا تھا۔ حر کے معاملے میں ایک عجیب معاملہ موجود تھا۔ حضرت حر کے اس لشکر کے معاملے میں بیان کرتے ہیں، ایک آدمی کہتا ہے کہ میں لشکر میں بہت پیچھے رہ گیا تھا اور میرے اندر طاقت بالکل ختم ہو گئی تھی،
اور میں اپنے آپ کو گھسیٹ رہا تھا تو میں نے دور سے دیکھا جیسے ہمارے لشکر کو کوئی پانی پلا رہا ہے. تو کہنے لگا کہ میرے اندر امید بندی کہ اگر میں بھی پہنچ جاؤں تو مرنے سے بچ جاؤں گا, مجھے بھی کوئی پانی پلا دے گا. لیکن اٹھنے کی بھی طاقت نہیں تھی, تو اپنے آپ کو زمین پہ گھسیٹ رہا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ بس اب میرا معاملہ ختم, اب نہیں پہنچ پاؤں گا. تو دیکھتا ہے کہ کوئی کہیں بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ اپنی آنکھوں سے بس انہی کی طرف دیکھنا شروع کر دیتا ہے کہ کاش یہ جو بیٹھے ہیں اگر مجھے دیکھ لیں تو میری جان بچ جائے گی. تو اچانک دیکھتا ہے کہ انہوں نے دیکھ لیا ہے, اور اس کے بعد امام حسین نے کسی اور کو کچھ نہیں کہا, خود مشکیزہ لے کر اسے پانی پلانے کے لیے بڑھے. خود مشکیزہ اٹھائی, اس آدمی کی طرف آئے جو نڈھال تھا اور نہیں اٹھ سکتا تھا. سید الشہداء قریب آئے اور دیکھا کہ پیاس سے اس کی حالت غیر ہے. اس سے کہا کہ میں تمہیں پانی پلانے کے لیے آیا ہوں, تم اپنا چلو بناؤ, میں اس میں پانی ڈالوں گا, تم پانی پی لینا. یہ کہتا ہے میں اتنا ضعیف تھا, میں اتنا ناتوان تھا, میں دونوں ہتھیلیوں کو پاس لاتا تھا, وہ پانی ڈالتے تھے لیکن میرا ہاتھ ہل جاتا تھا اور پانی اس میں رک نہیں پاتا تھا. جب انہوں نے یہ دیکھا تو فرمایا کہ تم گھبراؤ نہیں, میں تمہیں پانی پلائے بغیر نہیں جاؤں گا, تم صرف اپنا منہ کھول دو, میں اس میں پانی ڈالوں گا. یہ کہتا ہے میں نے منہ کھولا اور انہوں نے پانی ڈالنا شروع کیا, میں نے تیز تیز پانی پیا. تو انہوں نے فرمایا تم بالکل مت گھبراؤ, میں تمہاری پیاس ختم کیے بغیر نہیں جاؤں گا. ایسا آپ نے اور میں نے یہ سب جملے سن لیے نا, اب ذرا سوچنا کہ کوئی بچی پانی مانگ رہی ہے. یا الہی کیا ہوا؟ وہ جو اپنے دشمنوں کو پانی پلا رہا ہے اس کے بچے پانی مانگ رہے ہیں. اب اور پریشان ہو یا نہ ہو, اور دیکھ رہے ہیں کہ سید الشہداء نے میرے لشکر کو پانی پلایا تھا, اب ہماری پیاس کو برطرف کیا تھا, اب سید الشہداء کے بچے پیاسے ہو رہے ہیں. اب سید الشہداء کی خدمت میں پہنچے یا نہ پہنچے, تو سید الشہداء کی خدمت میں پہنچے. تو بس ایک آخری جملہ عرض کروں گا. ہمیں بس ایک مشہور روایت پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں, بعض کہتے ہیں مستند ہے, بعض کہتے ہیں مستند نہیں ہے. بیان کرتے ہیں کہ حضرت حر نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ تم جا کے شہید ہو پہلے. جب حضرت حر کے بیٹے گئے شہادت کے لیے, حضرت حر اٹھے کہ اپنے بیٹے کا لاشا لے کر آئے, تو سید الشہداء نے فرمایا حر تم بیٹھ جاؤ, سب کچھ آسان ہے لیکن جوان کا لاشا لانا آسان نہیں ہے. میں کہوں گا یہ واقعہ نہیں معلوم صحیح ہے یا نہیں ہے, لیکن اتنا مجھے معلوم ہے کہ یہ بات کہ جوان کا لاشا لانا مشکل ہے. اب یہ کوئی امام حسین کی قلب مقدس سے پوچھے کہ جب علی اکبر کا لاشا لائے تو وہ کیسے لے کر آئے تھے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین.